فیصلہ آ گیا، گویا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو حکم دے دیا ہے جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے کہ وہ حلف لے لے حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کا۔ جی کامران خان صاحب، آپ نے بھی صحیح کہا ہے کہ وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے جو بزنس آف رولز ہیں اسمبلی کے، وہ آئین کے تحت ہی ہیں۔ آئین کے تحت ہی ہمارا جو سب سے بڑے ملک کا یہ جو صوبائی ادارہ ہے یہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ چیمبر جو ہے اس کو یونانیمسلی ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن یا ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں پہ ہوں گے۔ اور آئیز کی جو لابی تھی وہاں پولیس کھڑی کر دی گئی۔ پولیس کبھی بھی کسی جگہ پہ ان کو اجازت نہیں ہوتی، کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اسمبلی کے اندر جمپ کر کے آ جائے اور آ کے قبضہ کر لے، اور پولیس کے ذریعے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، جو کہ ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ یہ ایک بڑی بری مثال قائم ہوئی ہے پاکستان اور سب سے بڑے ادارے کی جو اسمبلی ہے وہاں، اور آئیز کے آگے پولیس کھڑی کر دی گئی، اور الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہوا، اور اسی لیے تو ہم گئے ہیں ساری جگہ پہ، عدالتوں میں گئے ہیں، ساری جگہ گئے ہیں، اور آخر کہیں تو انصاف ہے کہ نہیں؟ کہیں تو انصاف ملے گا نا۔ تو چوہدری صاحب، یہ آپ کے دلائل، یہ تمام گفتگو، یہ تو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی نا، جس کے بعد انہوں نے 3 بار احکامات جاری کیے کہ حلف لیا جائے۔ کوئی بات نہیں، اس کے بعد جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ابھی وکلا وہ فیصلہ ہے، یہ اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کا بھی مجھے فون آیا ہے، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملات اس طرح کیسے حل ہو سکتے ہیں کہ ایک جبکہ 20 دن ان کے پاس تھے، جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 28 کے دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو ابھی 28 دن تو نہیں ہوئے۔ تو اور پھر خاص طور پہ جی ارشاد، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہرحال کل قومی اسمبلی کے اسپیکر جب حلف لے لیں گے تو اس طرح سے حلف تو ہو جائے گا نا، اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے حمزہ شہباز۔ نہیں، حلف کہاں لیں گے؟ حلف کہاں لیں گے؟ عدالتیں تو صبح 8 بجے شروع ہو جاتی ہے نا، کوئی کچھ تو فیس سیونگ دینی ہے کہ نہیں؟ عدالتوں نے اور قانون نے کوئی تو راستہ بنانا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ آپ نے جو گورنر ہاؤس میں ایک جو گورنر صاحب بیٹھے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک آپ کے صدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی سارے الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ بھی آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا ٹکراؤ شروع ہوگا تو یہ ایک تو نئی ایک خواہ مخواہ کی یہ جو جنگ ہے، اور یہ انا کی جنگ سے کہیں اور آگے جا رہی ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ چوہدری صاحب، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قابل عمل فیصلہ نہیں ہے، میں جو آپ کی بات سے اندازہ لگا رہا ہوں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو بھی عمل ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہاں اسپیکر؟ کہاں اسپیکر نیشنل اسمبلی؟ اور وہ کس اسمبلی میں کہاں کون سے فورم پہ جا کے لے گا؟ پریزیڈنٹ تو لے سکتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وہ نہ ہو تو چیئرمین سینٹ لے سکتا ہے ان کی مرضی سے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ کہاں پہ جا کے یہ حلف سڑکوں پہ تو نہیں ہوتے اس طرح کے؟ وہ کس جگہ پہ لیتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مثال کے طور پہ وہ ماڈل ٹاؤن میں لے لیتے ہیں۔ بالکل، وہ تو اور اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ، جو رہندی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کا ایک فورم تھا، وہ اسمبلی تھی، اور اس کے بعد دوسرا فورم ہے، اس کا حلف ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ گورنر ہاؤس ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں نا، اور آخر صبح اور عدالتیں کھلیں گی تو صبح سارے وکلا جائیں گے ادھر، جا کے پیش ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، ایک آئینی بحران شروع ہو گیا ہے جو کہ پہلے نہیں ختم ہو رہا تھا۔ یہ ایسے تھوڑا ہو جائے گا کہ ایک دم ہی سارا کچھ ختم بھی ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔